اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، باغلوں سے بھرپور ہو کر تیرے لیے جیوں گا، باغلوں سے بھرپور ہو کر تیرے لیے جیوں گا۔ ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا 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 ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 12واں باب 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تجھ پر قاضی یا مقدم مقرر کیا؟ اور اس نے اس سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، کہ تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی ہے وہ جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ اسی خداوند نے میرے عزیزو، آج ہم سب نے اپنی زندگی کو پرمعنی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے بہت سی نایاب باتیں سیکھی ہیں۔ آج کی تلاوتیں اور انجیل مقدس ہمیں زمینی زندگی کے بارے میں اور آسمانی زندگی کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں کہ یہ زمینی زندگی فانی زندگی ہے جو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، زمین پر مال و ثبات بنانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے،
प्रॉपर्टी बनाने के लिए, ऐशो इशरत करने के लिए या जिंदगी को आसाइश बनाने के लिए तगदो करता है, उसके लिए आज की पहली तिलावत हमें आगाह करती है, जहाँ में कहता है कि बादल ही बादल है। हर चीज बादल ही बादल है। अगर हम ऐसी मेहनत करते हैं जो सिर्फ जमीनी जिंदगी के लिए, ताकि हमारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे, हमारी जिंदगी जो है वो सब में इज्जतदार समझी जाए, हशमत वाली समझी जाए, यानी हर लिहाज से हम दुनियावी सोच रखते हैं, दुनियावी आसाइश रखते हैं, दुनियादारी में रहना चाहते हैं, तो जामे कहता है कि बादल ही बादल है, झूठ ही झूठ है। ऐसा झूठ जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं, ऐसा झूठ जो हमें कुछ दे ही नहीं सकता, जो आइंदा जिंदगी के लिए खाली है। तो पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अपनी नेमतें बरकतें भी दी हैं, हमें उन्हें यूटिलाइज करके क्या करना है। जिंदगी दी है, जिंदगी में हमें क्या करना है, जिंदगी दी है किस लिए दी है, इसका मकसद क्या है। आज की दूसरी तिलावत हमारी रहनुमाई करती है कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में हो। आलमे बाला की चीजें कौन कौन सी हो सकती है। हर लम्हे हर पल हमें ये फैसला करना होगा कि हमें आलमे बाला की चीज की तलाश में रहना है या जमीनी चीज की तलाश में रहना है। हमें जमीन पर खजाना जमा करना है या आसमान पर खजाना जमा करना है। क्या हम जमीनी हैं या आसमानी हैं। जिंदगी में हमने देखा है कि खुदा ने हम सबको चुना है, उसने चुना है किसी मकसद के लिए चुना है, और जो मकसद है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। इस चुनौती पर भी खुदा का शुक्र अदा करना है कि खुदा ने हमें चुना है और अब उसकी तलाश में रहना है, उसकी बातों की तलाश में रहना है, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहना है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, अपनी छवि, अपनी सूरत, अपनी मानस क्यों बनाया है, ताकि इस दुनिया में खुदा का चेहरा सामने आ सके, खुदा का जलाल जाहिर हो सके। हमारे रवैये से, करदार से उसका चेहरा जो है वो अया हो सके कि खुदा हम मेहरबान है। जब मैं और आप मेहरबानी करते हैं तो हम खुदा की जगह पर काम करते हैं। तो आलमे बाला की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं आलमे बाला की चीजें। ये खुदा का कलाम आसमान से उतरा है कि नहीं, खुदा का कलमा आसमान से उतरा कि नहीं। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान, ठीक है। यीशु फरमाते हैं कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। आलमे बाला की चीजें हैं, हम इनकी तलाश में हैं। आप मुबारक लोग हो, खुदा के घर में आए हो, इतवार है, इबादत का दिन है, ताकि आलमे बाला की चीजें हासिल कर सके, खुदा का कलाम सुन सके, खुदा के कलाम को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके, क्योंकि खुदा का कलाम जो आसमानी है हमें अता किया गया है। कलमा जो आसमान से उतरा है हमारे दरमियान, हम वो कलाम सुनते हैं। यीशु जो आसमान से उतरा है हम उसे हासिल करने के लिए आए हैं, वो जिंदगी की रोटी हासिल करने के लिए आए हैं, हमेशा, जिसमें हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। तो हर लम्हे हर पल जो है हमें आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है। खुदा क्या चाहता है, आसमानी बाप क्या चाहता है, आसमानी खलकत क्या चाहती है? और यीशु ने भी सिखाया है हमारे बाप की दुआ में
کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. یہ آسمانی عالم بالا کی چیزیں ہیں, آسمانی چیز ہے کہ خدا کی مرضی ادھر بھی پوری ہوتی ہے ادھر بھی پوری ہوتی ہے. میری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہوتی ہے. تو ہمیں ہر وقت عالم بالا کی چیز کی تلاش میں رہنا ہے. خدا کیا چاہتا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے. تو جب لکھا ہے کہ جو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اسے مل جاتا ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. عالم بالا کی چیز ہے, پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں. ہمیں خدا کی تلاش میں رہنا ہے. خدا کیا چاہتا ہے, اور جو اس کی تلاش میں رہتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے. آپ نے دیکھا, آپ جس چیز کی قبول کریں گے, جدوجہد کریں گے, وہ آپ کو مل جائے گی, مل جائے گی. خدا دے گا, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے, آپ کے حق میں کون سی, آپ کی زندگی کے لیے کون سی ہے. عارضی زندگی کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے کون سی چیز آپ پسند کریں گے. صرف دنیاوی فانی چیزیں, ختم ہو جانے والی چیزیں, ناپید ہو جانے والی, غائب ہو جانے والی, یا کہ ہمیشہ کی زندگی کی چیزوں کی تلاش کریں. تو پھر وہی بات, ہر لمحے, ہر پل, ہر جگہ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے. آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا, اے استاد, میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے. اب یہ دنیاوی چیز ہے, ہم زمین ہے. آپ دونوں جو کھڑے ہو جائے پلیز, چلو جا کے باہر گلا کرو. اٹھو, شاباش, اٹھو اٹھو, چلو. کار کوئی نہیں موقع مل جاتا ہے. یسوع سے اس نے سوال کیا کہ میرے بھائی سے کہہ کہ جو حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے. تو یسوع نے کہا, میاں, کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا ہے. ہمارے یہاں بھی ادھر پیرس میں بہت سارے آتے ہیں, اپنے جی ہمیں لکھ کر دے دیں. لڑائی جھگڑے جو زمینوں کے ہیں, مکان کے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. جب سے یہ مہنگائی کا دور آ گیا ہے یا زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اسی سلسلے میں بھائی پر بھائی کیس کیے ہوئے ہیں, عدالت میں پہنچا ہوا ہے. ہمیں کس کی تلاش کرنا ہے, فانی چیزوں کی یا غیر فانی چیزوں کی. تو یسوع نے ایک تمثیل ان سے کہی اور انہیں خبردار بھی کیا. اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو, سارے لالچ سے. اور آج کی دوسری تلاوت میں ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بدی کی چیزیں, دنیاوی چیزیں, کہ لکھا ہے بس تم اپنے زمینی اعضاء کو مردہ رکھو, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت, بری خواہش اور لالچ, جو کہ بت پرستی کے برابر ہے. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو, تم نے تو پرانی انسانیت کو اس کے کاموں میں اتار دیا ہے اور اس نئی کو پہن لیا ہے. یہ ساری باتیں زمینی کون سی ہیں, آسمانی کون سی ہیں. زمینی اعضاء کو مردہ جانو. کیوں جانو؟ کیونکہ جب ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب یسوع کے ساتھ جیوے ہیں تو پھر عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے, نہ کہ زمینی چیزوں کی. جب میں اور آپ نے یسوع میں اشتباق پایا ہے, کل سیمینار میں بھی ہم نے سنا, بپتسمہ جو ہے کہ بپتسمہ کا مطلب ڈبونا اور باہر نکالنا ہے, یعنی ڈبونا موت کی علامت ہے, مر جانا, غرق ہو جانا, گناہ کی نسبت, اور یسوع میں جی اٹھنا. یسوع مر گیا اور جی اٹھا. جب ہم اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں تو پھر عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے. جب ہم نے اشتباق پا لیا ہے تو ہم دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بن گئے ہیں.
हमें महापुरुष की तलाश में है, खुदा की तलाश में, आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है। तो हमें जो ज़मीनी अज़ा हैं उनको मुर्दा जानना है, मारा, क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो जिसे है वो काम करना चाहिए। तो जब हमने यीशु को पहन लिया है, यीशु को हासिल कर लिया है, यीशु हम में है और हम यीशु में हैं, तो फिर हमें हमेशा उस बात की तलाश में रहना है, उस बात को बुरे कार लाना है, उस काम को करना है जिससे खुदा राजी हो। तो यीशु ने एक तमसील उनसे कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत सारी फसल होगी है, और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, अपनी कोठी को ढाऊंगा और बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान खा पी और ऐश कर, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, टुमारो यू विल डाई। कई लोगों की ये फिलॉसफी होती है, उनका ये माइंड होता है, खाओ पियो ऐश करो, कल का कोई पता नहीं, कल किसने देखा, तो कल किसने देखा है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो कितने लोग रोते हैं, कितने लोग रोते हैं, किस वजह से रोते हैं। हम उस वक्त गीत भी वैसे ही गाते हैं, उसकी थियोलॉजी भी वैसी है, ठीक है। तो जो लोग जिन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ कमाया है, उनकी रूह खुश होती है, वो आसमान पर जाने से शर्माती भी नहीं, झिझकती भी नहीं, रोती चलाती भी नहीं, क्योंकि उसने ज़मीन पर रहते हुए, हम सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं, ज़मीन पर रहते हुए आसमान का सफ़र तय कर रहे हैं। ज़मीन पर रहते हुए आसमान के सफ़र तय कर, कि आसमानी लोग हैं, आसमान की तरफ हमारी मंजिल है, हमारा सफ़र है। हम आसमानी लोग हैं, जो ये फरमाता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर मेरे लोग होंगे। तो हमारा खुदा आसमान पर है, हम आसमानी लोग हैं। हमें ज़मीन पर रहते हुए यीशु के लिए जीना मरना है, यीशु के लिए काम करना है, अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी। और फिर हम देखते हैं आलम बाला की चीज़ों की तलाश में हमें हमारे लिए बेहतर क्या है। एक बादशाह था, उसने अपनी सारी राया में, अपनी हुकूमत में ऐलान करवाया कि मेरे महल में जो भी चीज़ जिसको पसंद है आकर ले जाए। हर जगह पर, हर गांव शहर में ऐलान करवा दिया गया बादशाह की तरफ से कि मेरे महल में जो भी चीज़ जिसको पसंद है आकर ले जाए। सब लोग, किसी को सोफा पसंद आया सोफा उठा कर ले गया, किसी को कुर्सी पसंद आई कुर्सी उठा कर ले गया, किसी को क्लीन पसंद आया क्लीन उठा कर ले गया, किसी को बेड पसंद आया बेड उठा कर ले गया। एक नौजवान किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा था। तो बादशाह उससे मुखातब होकर कहता है कि जवान, तुझे मेरे महल में कोई चीज़ पसंद नहीं है? उसने क्या किया, दौड़कर बादशाह को उठा लिया और कहा कि जिसके पास बादशाह है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास बादशाह है उसके पास सब कुछ है, जिसकी जिंदगी में यीशु है उसकी जिंदगी में सब कुछ है, जिसकी जिंदगी में खुदा है उसकी जिंदगी में सब कुछ है। क्योंकि ये सारी कायनात किसने तलब की है, किसकी है? इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा ही खुदा था। सब कुछ जो बनाया गया उसी के वसीला से बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया। हमें अपनी जिंदगी में यीशु की तलाश करना है, उसकी बादशाही की तलाश करनी है, तो सब चीजें आपकी हैं। तो ये नादान साहूकार जो है वो क्या सोचता है, अपनी जान से कहता है खा पी और ऐश कर। बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। कई दफा मैं और आप भी ऐसे ही सोचते हैं, हमने मेहनत किया, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा रहेंगे, उसकी सोच भी है।
اے جان کھا پی اور عیش کر، بہت برسوں کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ اے نادان، آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ پھر وہ کس کا ہوگا مال؟ وہ مال زمین جائیداد کس کی ہوگی؟ اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہم دیکھتے ہیں، خدا جو ہے وہ دولت کی مخالفت نہیں کرتا۔ دولت ایک نعمت ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ ہم پاک کلام میں بھی پڑھتے ہیں، دولت بھی اسی کی، حشمت بھی اسی کی، عزت بھی اسی کی، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو جب ہم دولت کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، خدا کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کو کچھ نہیں سمجھتے، دولت کو، اپنی عزت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اب دولت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنی عزت حشمت کے پیچھے کہ ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہے، تو خدا کیا خوش ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی یہی پیغام، تو ہمیں خدا کی تلاش میں رہنا ہے۔ اور ایک اور فکرہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جس کے بہت ساری دولت ہوئی ہے، بہت سارا اناج ہوا ہے، دولت مند ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت ایک نعمت ہے، لیکن اگر ہم خدا سمجھ بیٹھے تو یہ غلطی پر ہے۔ اور اگر ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوندہ یہ تیری طرف سے ہے، اپنی زندگی میں بھی خرچ کرے، اپنے خاندان پر بھی خرچ کرے یا دوسروں کو دے، تو رائٹ جو ہے درست طریقے سے اسے استعمال میں لائیں اور درست طریقے سے اس کا استعمال کریں گے، یہ بھی شکر گزاری کا ایک عمل ہے۔ تو اس شخص کی زندگی میں شکر گزاری ہے ہی نہیں، اپنی جان سے کہتا ہے کھا پی اور عیش کر۔ اس نے یہ نہیں کہا خداوندہ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، میرے کھیتوں میں اناج کی فراوانی ہوئی ہے، باکثرت ہوئی ہے، خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے خدا تو کچھ میں نہیں رکھتا، دولت ہے، تو اس لیے اپنے اناج کے لیے فکر مند ہے، خدا کے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے بھی فکر مند نہیں کہ میں کل کو مروں گا تو خدا کے سامنے حاضر ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا۔ تو بے شمار مثالیں دی گئی ہیں، عالم بالا کی چیزیں کون سی ہیں۔ یسوع نے تقریباً یہاں تک کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے میرے چھوٹوں میں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا، تم نے ان چھوٹوں کو پانی پلایا تو مجھے پلایا، کسی کو ننگا دیکھا کپڑا پہنایا تو مجھے پہنا، کسی کو بھوکا دیکھا اسے کھانا کھلایا تو تم نے میرے ہی ساتھ کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں عالم بالا کی چیزیں جو خدا حکم دیتا ہے، خدا کا فرمان ہے، جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے، خدا نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اور اپنی صحت کے لیے، زندگی کے لیے جو عالم بالا کی چیزیں اس نے عطا کی ہیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں پر قائم رکھے تاکہ ہم ہمیشہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کریں۔ یہ عالم بالا کی چیزیں کی تلاش ہے، باہر بارش ہوئی ہے، گندا پانی جہاں سے آپ گزر کر آئے، ٹھیک ہے، یہ عالم بالا کی چیز کی تلاش میں ہے کہ ہم خدا کے لیے آئے ہیں، خدا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا پاک بدن حاصل کرنے کے لیے، کہ جو ہمیشہ، جس میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے۔ آسمانی غذا ہے یہ، آسمانی غذا، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اٹھتی ہے۔ خدا کا پاک کلام آسمانی غذا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، چرواہا ہے، مالک ہے، گڈریا ہے، رکھوالا ہے، وہ میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، کیونکہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہیں چراتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، میری جان کو بحال کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ میرا چوپان ہے، چرواہا ہے، اچھا چرواہا ہے جو اپنی جان اپنی بھیڑوں کو دیے دیتا ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ ہمیں بہت ساری نعمتیں، بخششیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی راہوں پر قائم رہ سکیں۔ میری اور آپ کی زندگی جو یسوع میں گزرتی ہے، یہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یسوع میں زندگی اس دنیا میں پھولوں کی سیج نہیں ہے،
اگر ہم یسوع کے ہیں تو بہت ساری تکلیفیں، رکاوٹیں، پریشانیاں سہنا پڑے گی، جس طرح یسوع نے سہی، جس طرح اس کے شاگردوں نے سہی۔ میرا اور آپ کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ہی کام ہے جیسے دانتوں کے درمیان زبان ہے۔ زبان اپنا کام بھی کرتی ہے اور دانتوں کے ڈسنے سے بھی، لگانے سے بھی بچتی ہے، کہ دانتوں کے درمیان اپنا کام کرتی ہے اور دانتوں سے کٹنے سے بھی بچتی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا کام کرنا ہے، خدا کے لیے جینا مرنا ہے، لیکن آسان کام نہیں۔ ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنا ہے، برائی شیطان کے ڈسنے سے بچنا ہے۔ یہ یسوع میں جو زندگی ہے، جو بلاہٹ ہے، جو خدمت ہے، یہ ایک استروں کی مالا ہے مالا، لیکن استروں کی ہے۔ یسوع میں زندگی گزارنا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں، لیکن جب ہم اس میں بالکل مگن ہو جاتے ہیں، یسوع ہم میں صلاحیت کر جاتا ہے، ہم یسوع میں رہتے ہیں، تو پھر مشکل بھی نہیں ہوتا، ہر دکھ بھی دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ ہم بیمار ہوتے ہیں پھر بھی چرچ میں آتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں، بیماری نہیں لگتی، پھر ایک دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی میں بے شمار نعمتیں، برکتیں، بخششیں عطا کی ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو یوٹیلائز کر کے، برے کار لا کے اور بہت سارے توڑے کما سکیں اور بہت ساری چیزیں آسمان پر جمع کر سکیں، جہاں پر نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ لگتا ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔